آج بھی یہی ہے. ہمیں تو بابا جی ان چیزوں سے باہر لے گئے ہیں کہ حضور کو رہ بھی بابا جی فرماتے تھے یار رہ بھی حضور کی ذات کہی ہے کہ ہم حضور پر ویسے کریں. حضور کی ذات رہ گئی تھی کہ ہم حضور پر بیٹھ کر مولوی آپس میں ویسے کرتے ہیں کہ حضور یہ تھے, حضور کو یہ پتا تھا, حضور کو یہ نہیں پتا تھا. ہمارے بابا جی ہمیں معیار کیا لے کر گئے ہیں. بابا جی فرماتے تھے کہ حضور کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا اس پیشاب کی خاک کے برابر پوری امت نہیں. اگر قوم کی سوچ یہ ہو پھر حضور پر کوئی بات کرے گا؟ جب قوم کی سوچ یہ ہو. آج ہمیں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں آپ کی فلاں کو نہیں. میں یہ ہمیشہ بات لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ بد مذہبوں کو, میں نے کہا ہمیں بابا جی چیزوں سے باہر لے گئے. کہتے ہیں بد مذہبوں, ہم نے کہا بد مذہبوں کو تو ویسے ہم مانتے نہیں ہیں. جو بد مذہبوں کے مخالف کام کر رہے ہیں نا بد مذہبوں کا وہ بھی نام نہیں لیتے. وہ بھی کہتے ہیں ہوں سارے ٹھیک میں. جب سنی تھک جاتے ہیں نا ہوں ویندر بھی میں ہوں کچھ نہیں کر سکتا, ہار جاؤں فارغ ہو گیا, کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, ہوں سب ٹھیک ہے, ہم کسی کو نہیں. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہے, وہ جیسا ہے جو ہے حضور کی عزت کرے ہم اس کی عزت کریں. بس ہمارا معیار یہی ہے. باقی رہا جو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام, مولوی سیاست نہیں کر سکتے, مولوی اب یہ کیا کریں گے. علامہ اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہتا ہے اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے پھر محمد عربی کے غلام نہیں آتے, چنگیز خان آتے, پھر علاقو خان آتا ہے جس نے مسلمانوں کی گردنیں اتار کر خون کی ندیاں نہیں بہائی تھی. آج پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے. کسی نے بات کیا آج تک کبھی؟ ساری زندگی مولوی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی 70-74 سال ہو گئے غیبی مدد تو نہیں آئی. اب باہر تو نکلنا پڑے. غیبی مدد تو فیض آباد میں آئی, باہر نکلے تو آئی نا. ختم نبوت پر بیٹھ کر پیرا دیتے تھے گھر میں, یا اللہ ختم نبوت پہ پیرا دین دی سانوے تھے تو بھی عطا فرما, یا اللہ اپنے نبی کی عزت کا حفاظت فرما. تو پھر آئی پہلے حفاظت ہوئی. بابا جی باہر نکلے فیض آباد جا کر بیٹھے تو ختم نبوت پر پیرا ہوا نہ ہوا. پھر میر علی شاہ صاحب نکلے, انہوں نے کہا بھی کانے کے مقابلے میں خود آ رہا ہوں, لاہور آ رہا ہوں. تو پھر ختم نبوت پر پیرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج لوگ یہ پیر بیٹھ کر کہتے ہیں جی حضور کی عزت کا ذمہ تو رب نے لیا ہوا ہے. اب ہم حضور کی عزت پر کیسا پیسہ دیں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. میں کہ پھر صحابہ کیوں اپنی گردناں کٹوائیاں جب ذمہ ہی رب نے لیا تو جب حضور پر کافر آئے تو صحابہ کہتے ہیں حضور تاڑی تے عزت حفاظت ذمہ تے رب لے ہوئے, ایسے تے بیٹھے ہیں تے تسبیح چکتے ہیں. یہی فرمایا حضور نے کہ حضور کا نام نہیں ہے نبی اور تسبیحوں والا نبی ہے. کسی نے سنا ہے کبھی نبی اور حلوے والا نبی؟ میں نے کل کے شاہ صاحب ایک بات کی, ہمارے نا چیچا وطنی کے اندر میں گیا, وہاں چیچا وطنی کے اندر درزی کو کپڑے دینے کے لیے, وہاں دوست ہے تو وہ میں نے اس کو کپڑے دینے کے لیے جب وہاں گیا تو وہ کہتا ہے شاہ صاحب مجھے نا زکام لگا ہوا ہے. مجھے بھی نا زکام لگا رہتا ہے. مجھے نا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نا ناریل کا تیل پینا ٹھیک ہو جائیں گے. اور اب مہینہ ہو گیا ٹھیک رہا ہوں, اب پھر زکام شروع ہو گیا. میں نے کہا چلو آج پھر. اس نے مجھے کہا شاہ صاحب مجھے ہفتہ ہو گیا زکام ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار میری گاڑی میں تیل پڑا ہے, میں نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا ہے تو آپ بھی یہ تیل پی لو. میں نے وہ ناریل کا تیل منگوایا جب میں نے اس کی دکان پہ تیل منگوایا, پینے کے لیے چمچ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ وہاں پر ایک مولوی صاحب دکان پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے فوراً جیب میں سے چمچ نکالا ہے, لو جی چمچ. میں نے کہا حضور نے جیب میں چمچ نہیں رکھا لیکن رسول اللہ نے تلوار ضرور رکھی تھی. حضور جب اس دنیا سے گئے تو حضور کے گھر میں 11 تلواریں تھیں. ابو بکر صدیق جب اس دنیا سے گئے آپ کے گھر میں 12 تلواریں تھیں. حضرت عمر فاروق جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے گھر میں 22 تلواریں تھیں. صحابہ تو جب اس دنیا سے گئے تو تلواریں چھوڑ کر گئے, ہنسی ڈیڑا جانے تصویر چھوڑ کے جانے. ساڑھے بابا جی بھی دنیا تو گئے تو قبر دے بھی تلواریں پہین. اس لیے آج اٹھیں, آپ حضور کے دین کو خود پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, اسلام بھی پڑھیں, دین بھی پڑھیں. دین بڑی غیرت والا ہے, ہاں اسلام بڑی غیرت والا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب ان کو کہہ دے جو پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, جب ان کو بلایا جائے اللہ رسول کی طرف اور جہاد کی طرف تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ماں باپ کا کیا بنے گا, ہماری اولاد کا کیا بنے گا, ہمارے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا, ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا, ہماری تجارت کا کیا بنے گا, ہماری معیشت کا کیا بنے گا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. جہاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اللہ رسول کی محبت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ان دنیا کی چیزوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, پھر وہ انتظار کریں اللہ کے حکم کا. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے جو دنیا کی چیزوں کو, ماں باپ کو, رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, سب چیزوں کو اور اپنے کاروبار کو
اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج جو جہاد کو چھوڑ کر آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہے، پھر جو مولوی منبر پر بیٹھ کر حق بات نہ کرے وہ مولوی ہے، وہ عالم ہے۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے، حدیث موجود ہے تفسیر ناموس رسالت کے اندر، مفتی ضیاء اللہ قادری نے لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے علماء منبر پر بیٹھ کر طاقت بھی رکھتے ہوں گے حق بیان کرنے کی، پھر بھی حق بیان نہیں کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب ان کو قبروں سے نکالے گا تو ان کی شکل جو ہوگی وہ خنزیر کی طرح ہوگی، اس کی شکل باندر کی طرح ہوگی۔ وہ عالم جو حق بیان نہیں کرتا، جو حق بھی نہیں بیان کرتا، پھر کھڑا بھی غالب باطل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے اسلام نے تو آنا ہی آنا ہے، تسی جتنا مرضی تسی 74 سال تسبیح چھکیں تے کفر نہیں ہلیا تے ہن ہور بھی چھک لو تے نہیں ہلیا۔ یہ بابا جی نعرہ دے کر گئے لبیک یا رسول اللہ جی سے پوری دنیا ہل گئی ہے، پورا کفر نہیں ہلا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور اسی نعرے سے انشاءاللہ ہم نے بیت المقدس میں جا کر بیت المقدس بھی واپس لینی ہے، ہم نے مسجد قرطبہ بھی واپس لینی ہے۔ طارق بن زیاد کی نسل نے مسجد بنائی، دنیا کی مسجد کبیر کہا جاتا ہے مسجد قرطبہ کو، دنیا کی سب سے بڑی مسجد 3,97,617 فٹ کی مسجد تھی وہ جگہ میں، اور اس کے جو تھے ستون تھے وہ 14,000 کے قریب ستون تھے، اور ایک ایک ستون جو تھا وہ 200 فٹ لمبا ستون تھا۔ آپ سوچیں کہ طارق بن زیاد کی نسل، اور 7 سال لگے، 7 سال اس مسجد کا منبر تعمیر ہوا۔ جب ادھر بیٹھ کر وہ مجاہد جمعے والے دن جمعہ پڑھاتے ہوں گے اور نعرہ تکبیر کے نعرے لگتے ہوں گے تو کفر وہیں پر ہلتا نہیں ہوگا کہ طارق بن 750 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے۔ آج اسپین نے وہاں پر مسجد قرطبہ کی جگہ چھوٹے چھوٹے چرچے بنا دیے، مسجد قرطبہ کا نام و نشان مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن رسول اللہ کا دین تو رہے گا انشاءاللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ حضور کا غلام حضرت سفینہ جنگل میں نہیں جا رہے تھے، شیر آ گیا سامنے، جب اس نے دھاڑا تو حضرت سفینہ نے اس سے آگے آواز نہیں نکالی، اوئے جانتا ہے نا میں حضور کا غلام ہوں، یہی نہیں کہا، وہ شیر جو تھا آپ کے پاؤں چاٹنے لگ گیا، تو اس نے کہا جن کا نام آپ نے لیا ان کو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آج مسلمان ہیں، ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، پھر ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مسلمان شیر اور درندے سے بھی کہہ گزرے ہیں جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی، پوری دنیا کے کفر ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور لبیک ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اکیلے بے سر و سامانی کی حالت میں پوری دنیا کا مقابلہ، پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کفر کے یاروں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج میں نے خبر پڑھی حیدرآباد کے اندر انہوں نے مندر تھا، آج دوبارہ ایک وہاں پر مندر تھا تو اس کو کھول دیا اور اس کی جو پرانی چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی اس کو بنا کر آج اس کے افتتاح کیا۔ کبھی کسی حکمران نے آپ کے اس علاقے کے کبھی ایم پی اے نے ایم این اے نے کبھی اس علاقے کی مسجد کی ٹوٹیاں بھی لگوائی ہیں؟ مندروں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، گردواروں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، پیر بھی پہنچے ہوئے تھے گردوارے پر کے گردوارے کے افتتاح کر رہے تھے، پھر بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی حق ہم نے پہچان لی، ہماری مجبوری ہے، دیکھیں گے ہیں تو ہمارے پیر صاحب اعلیٰ حضرت بریلوی نے، پیر تو بعد کی بات ہے، سید کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو سید بد عقیدہ ہو جائے، عقیدے سے پھر جائے اور رسول اللہ کے دین کا غدار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سید کی سید ذات کی سلب کر دیتا ہے، وہ سید نہیں رہتا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا بیٹا نہیں رہا، اللہ نے قرآن میں کہا نوح تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، جو تیرے ساتھ نہیں گیا وہ نہیں ہے تیرا، تو پھر حضور کی آل اگر حضور کے راستے پر نہیں چلے گی تو پھر ان کو معافی ہے، گنہگار کے لیے معافی ہے، سید جیسا بھی ہو لیکن رسول اللہ کا وفادار تو ہونا، جیسا بھی ہو۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ سید بھی صحابہ کو بھونکنے لگ جائے، حضور نے تو نہیں فرمایا ومن سب صحابی فجلدوا، اس حدیث کے تحت لکھا ہو کسی نے کہ بھئی اس حدیث میں سیدوں کو معافی ہے، سید بھونکتے رہے صحابہ کو۔ آپ ایک بار کوئی مولوی صحابہ کو بھونکے، کوئی ایک بار مولوی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، خدا کی قسم اسے منبر پر آپ جوتی ہمارے اگلی بار کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ ہم نے ان مولویوں کو سر پر اٹھایا ہے، ہم نے ان کو سر پر اٹھا کر ان کو گستاخ خود بنایا،
جب ہم چپ کر کے سنتے رہتے ہیں دیکھیں جی مولوی صاحب جرت کون کرے، اب بابا جی غیرت جگا گئے ہیں، اور انشاءاللہ جو کوئی بھی صاحب ہمیں بابا جی کہہ گئے ہیں، ہم صحابہ کے بارے میں بھی ایک جملہ برداشت نہیں کریں گے، اور اہل بیت کے بارے میں بھی ایک جملہ برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ رسول اللہ کی عزت و نمود پر پہرا دیں گے۔ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آ کر رہے گا، حضور کے دین کے لیے رات دن آپ نے کام کرنا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک پلڑا ہمارے ہاتھ میں ہے، تحریک لبیک کا ایک پلڑا بابا جی فرماتے تھے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا پلڑا سرکار کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری تحریک کا ایک پلڑا سرکار کے ہاتھ میں ہو، یہ ہمیں کل عدم قرار دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہم سے بس ہمارا مقصد صرف یہ ہے، دنیا جو میں کہتا ہوتا ہوں پوری دنیا ساری کھڈے بھی بڑھ جاتے ہیں، پوری دنیا کی مولوی پیر بھی کھڈے بھی بڑھ جان، سانو کسی کی کوئی فکر نہیں، ہمیں بس اللہ رسول کی فکر ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی ناراض نہ ہو جائیں، جو مرضی کر لو، تم سب کچھ چھین لو، ہمارے اوپر قلعدم ڈال دو، دہشت گردیاں ڈال دو، تم ہمیں جیلوں میں ڈال دو، سب کچھ کر لو، لیکن یہ مت سمجھنا، علامہ اقبال کہتے ہیں ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھنور کی کیوں کر کھلے، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کہتے ہیں ہواؤں میں بھی وہ ہیں، جہاز ان کے پاس ہے نا، طاقتیں بھی ان کے پاس ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ نوجوان ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ 2018 میں کریک ڈاؤن ہوا، 18 کے کریک ڈاؤن کے بعد بڑے بڑے لوگ ہیں ویڈیو پہ ہم ساڑھا تعلق نہیں، ساڑھا تعلق نہیں، ہمارا تعلق نہیں، ہمارا تعلق نہیں، اب بھی کریک ڈاؤن ہوا، کسی نے بیان دیے؟ فرق کیا ہے؟ پچھلی باری سارے مولوی سارے دوسرے نوجوان سی مولوی سارے لگے بہ گئے، مولوی نے کہا ساڑھا تعلق نہیں، جنہوں نے کھایا حضور کے نام پا، وہ یار تم سے تو نوجوان اچھے رہے جو پینٹو شرٹوں والے تھے، لیکن انہوں جیلوں نے گن لگا یہ جیل ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو لنگر بھی سونا ہی ملتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم جیلوں میں جائیں، نہیں نہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس جو رب چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یا اللہ آزمائش بھی ہم پر وہ ڈال جو ہم پوری کر سکیں، ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم، لیکن بات یہ ہے کہ جیلوں سے پریشان ہم تو وہ تو امام اعظم کا ماننے والا ہی نہیں ہے جو جیل میں نہیں جانتا ہے، امام اعظم کا ماننے والا بتائیں نا، امام اعظم کے ماننے والے کون کون ہیں؟ سارے حنفی ہیں، میری امام اعظم کی ایک اور تکلیف بھی تو کرنی چاہیے نا، امام اعظم نے جو ہمیں بتایا، ہم ہر چیز آپ کی تکلیف کرتے ہیں، ہمارے لیے حجت ہے نا آپ کی ہر بات، امام اعظم دین کے لیے جیل میں گئے، آپ نے 7,000 قرآن ختم کیے جیل میں، 7,000 قرآن، امام اعظم جیل میں گئے تھے، انہوں نے مننا لے وہ کو میں ساڑھا تعلق ہی نہیں، اصل تو پھر ماننے والے تو ہم ہیں نا، جی عبداللہ بن مبارک، ہاں حضرت عبداللہ بن، انشاءاللہ، اس لیے ہم حسینی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، الحمدللہ ہم ہر کسی کے، ہم ہر بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہم امام ربانی کے بھی نقش قدم پر ہم ہیں، کوئی اور ہے تو بتائے، امام ربانی مجدد الفسانی جب آپ جیل میں گئے تو آپ کو جب جیل میں گئے تو عصر کی اذان دینے لگے تو ڈاکو سارے کہتے ہیں مولوی تیرے اتنے مرید شرید کوئی نہیں ہے، تو اتنے اذانہ دے کے سانو کوئی ظاہر جا کے اپنے مریدوں نے سنا، آپ نے فرمایا جلال میں آپ نے ان کو دیکھا لگا میں جس کے لیے اذان دے رہا ہوں وہ مالک مجھے دیکھ رہا، جب آپ نے اذان دے لی، آپ سنیں، آپ پڑھے، ہمارے بزرگ یہ تھے، آج کہتے ہیں پیر صاحب کی آنکھ میں اتنی پاور ہے کہ دنیا بدل دیتے ہیں، اور پیر صاحب تسی کشمیر دی دنیا کیوں نہیں بدل رہے؟ تاری آنکھ سے جیڑی پاور ہے فلسطین والے پاسے تاری پاور کیوں نہیں چلتی؟ سارے پاکستان کے پیر کٹھے ہو کر کوئی کرامتیں، ساری کرامتیں کٹھی کر کے کوئی فلسطین بھی آزاد کرا دیں، اور سارے پیر کٹھے ہو کر اپنے تویز ایسا بھی کوئی سارے چلائیں، قلم ایسا بنائیں، سارے اس قلم پر پھونک مارے، پھر اس قلم سے تویز لکھیں، کشمیر کی بچیوں کی عزتیں بھی بچ جائیں، ایسے تویز بھی لکھ دو کہ تمہاری ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی آ جائے، صرف مریدوں کے لیے سب کچھ ہے، صرف اپنے نذرانوں کے لیے، اپنی مسجدوں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، رسول اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں، بتائیں نا، تویز دینے سے اسلام دین تخت پر آتا ہے دین تخت پر، کہ کافروں کو پریشانی ہے ہمارے تویزوں سے،
ہماری پھونکوں سے. وہ نہیں ہے پیر پھونکے مارتے ہیں, پھونک مارتا ہے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے, پھونک مارتا ہے جن ختم ہو جاتے ہیں, پھونک مارتا ہے آسیب ختم ہو جاتے ہیں, سایہ ختم ہو جاتا ہے. وہ پھونکیں اس کی اور تو کہیں نہیں, فیض آباد تو اس کی پھونک نہیں پہنچی, جامع مسجد رحمت للعالمین تو اس کی پھونک نہیں پہنچی, یتیم خانہ میں کیوں نہیں پہنچی؟ اصل فقیر تو ادھر بیٹھا تھا نا. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کتابیں پڑھیں, آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ خود پڑھیں, آپ محمد بن قاسم کو پڑھیں, نوجوان صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں. سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک بیت المقدس آپ نے آزاد نہیں کروایا تھا آپ مسکراتے نہیں تھے. صلاح الدین ایوبی مسکراتے رہے, اور اللہ کی زمین جو اللہ کا گھر جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہو. ہماری ایک مرلہ زمین پر قبضہ کر رہے تو ہم بندوقیں اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ بیت المقدس کے لیے کبھی بندوق اٹھائی؟ اپنی عزتوں کے لیے تم بندوقیں اٹھا لیتے ہو, اپنی عزتوں کے لیے تم گالیاں دے دیتے ہو, اپنی عزتوں کے لیے تم ہمیں کافر بھی کہہ دیتے ہو, رسول اللہ کی عزت کے لیے کبھی غیرت بھی نہیں ہے کسی کو. کوئی بات کرے تو جناب آپ اسلام کے غدار ہو گئے, آپ غدار سے اسلام ہمیں غدار بھی بنا دیتے ہیں, کافر بھی بنا دیتے ہیں, اور رسول اللہ کی عزت و ناموس پر جو نہ بولے. حضور نے فرمایا تو وہ تو گنگا شیطان ہے جو اسلام میں حق نہیں بولتا. آج پھر ہم کس لائن میں کھڑے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں فکر جو دی ہے, اکیلے بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ یار ہم کن کی غلامی کر رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم غلام, بننے کے بعد بھی غلام, تو بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا؟ بننے سے پہلے بھی جگیردار اور یہی تھے نا, وڈیرے تھے, آج بھی وہی وڈیرے بیٹھے ہیں, تو بتاؤ پھر پاکستان کے لیے قربانیاں کیوں دی؟ بتائیں ہم نے پھر بزرگوں نے ہمارے خون کی ندیاں بہا کر 20,000 مسلمان بیٹیوں نے اپنی 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائی, 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی, پاکستان بنایا. آج اس لیے بنایا تھا کہ یہاں بدماش آ جائے, یہاں مندروں کی تعمیر ہو جائے, سکھوں کے گردوارے بن جائیں, یہاں پر بچیوں کی عزتیں لٹ جائیں. اسلام آباد کے اندر نہیں ہوا. عثمان مرزا نامی بدماش نے ایک بڑی بیٹی کو برہنہ کر دیا, نہیں کیا اس نے, برہنہ کر کے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چھوڑ کر اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی, تو ایک دن بعد ضمانت کرا کے آ گیا. اور ناموس رسالت کا پہرے دار 4 مہینے ہونے والے ہیں کے اندر ہے. یہاں جو بچیوں کو برہنہ کرے اس کو تم ایک دن بعد چھوڑ دو. تو ریاست مدینہ میں یہی ہوتا. اگلے دن آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بچے کو بھی مار دیا اور تشدد کیا, اس کے ساتھ زنا کیا. ہم کشمیر کا رونا کیا روئیں, پاکستان کی بچیوں کو تو بچاؤ. دعوے کرتے ہو کہ ہمارے اندر غیرت ہے, ہم پاور والے ہیں. میں تو یہ بات کرتا ہوں جن نوجوانوں سے قربانی کے موقع پر قربانی بکرے ذبح نہیں ہوتا, وہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم انڈیا والوں کی ایسی کی تیسی کر دیں گے, اور تم سے تو بکرا نہیں سنبھالا جاتا. قربانی کے موقع پہ ہم نے دیکھا نہیں کہ 50 آدمی تھے, ایک کٹا تھا, اب کٹا پیچھے 50 آدمی آگے, نہیں تھا ایسے. ایک بھینس تھی, 50 آدمی سنبھالنے والے ہوتے. ہمارے بزرگ تھے خدا کی قسم, ان کے اندر جسمانی پاور بھی تھی, ایمانی پاور بھی تھی, پورے اونٹ کو اکیلا گرا لیتے تھے, کسی بندے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. میرے والد صاحب آج تک بھی ایسے ہمارے گھر کے اندر کسائیوں کو نہیں بلاتے ہوتے, اور بکرا خود سے کرتے تھے, کہتے نہیں بکرا خود ہی بنانا ہے, ہم نے سب کچھ خود کر لیا. آج ہمارے اندر پاور نہیں, ہمارے اندر ایمان نہیں رہا, ہمارے اندر غیرت نہیں رہی, ہماری بچیوں کے اندر غیرت. ہم نے اپنی بچیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت نہیں پڑھائی, ہم نے نہیں بتایا ان کو محمد بن قاسم کے بارے میں, ہم نے نہیں بتایا ان کو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں. سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال تک نہیں سویا کہ حضور کی گستاخی ہو گئی, اور سلطان صلاح الدین ایوبی سویا رہے. 2 سال بعد گستاخ کی گردن اترائی اور پھر سکون میں آئے. آج ہم مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. 1450 سالہ تاریخ کے اندر حضور کی اتنی بڑی گستاخی آج تک نہیں ہوئی جتنی فراز نے کی ہے. ہم بد نصیب لوگ ہیں, کسی کو فرق ہی نہیں ہے یار. پاکستان کے کسی پیر نے اپنے آستانے پر بیٹھ کر ویڈیو بھی نہیں بنائی کہ یار جو ناموس رسالت کے لیے شہید ہوئے ہیں یار ہم بھی ان کے لیے دعا تو کر دیں. یار جو ناموس رسالت کے لیے نوجوان شہید ہو گئے یار ان کے لیے کوئی ہم ایصال ثواب کی محفل کر دیں. ہم تمہاری ایصال ثواب کی محتاج نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے تم کہتے جو ہم عاشق رسول ہیں, لیکن کھڑے کن کے ساتھ ہو یہ بھی تو بتاؤ. آج آپ اٹھیں, آپ جس لائن میں کھڑے ہیں خدا کی قسم یہی حق کا راستہ ہے. ہاں امیر المجاہدین, میں یہ بات بھی کرتا ہوں, امیر المجاہدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولویوں کو گاڑیاں دی ہیں, لینڈ کروزریں, کسی کو کیا, اس لینڈ کروزر کے اندر سٹیئرنگ ہوتا ہے نا, گاڑیوں کے اندر بھی کبھی نون لیگ کے پاس, کبھی سٹیئرنگ گھمایا زرداری کے پاس, کبھی سٹیئرنگ گھمایا پی پی کے پاس, کبھی عمران کے پاس. ہمارے بابا جی کی گاڑی کی کوئی سٹیئرنگ نہیں تھا, ویل چیئر کے 2 کام ہوتے ہیں, یا پیچھے آتی ہے یا آگے جاتی ہے. پیچھے تو ہمارے بابا جی ہٹے نہیں, عمر خضرا کے طرف جاتے ہی گئے ہیں, جاتے ہی گئے.
मालूम, मैं कहता हूँ कब्र में होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। क़यामत वाले दिन क्या, ये तो दुनिया से जाते हुए हमारे बाबा जी बता कर नहीं गए। इस दुनिया में आज तक ये जो बड़े बड़े पीर बने फिरते हैं, कहते साढ़े पीर साहब का भी जनाजा देख लो, साढ़े पीर साहब का भी, साढ़े पीर साहब का भी। मैं कहता साढ़े पीर साहब कोरोना भी आड़े कमरे की जनाजा पर आके टोर जाना है, सन पता है वक्त आए ना वेख लवांगे। जो इज्जत वाला जनाजा चाहता है वो रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करे। इज्जत वाला जनाजा चाहे वो तरखान का बेटा भी हो, कुरान भी ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन इज्जत वाला जनाजा खाजी अहमदुद्दीन का भी हो जाता है, खुद सरकार उस पर तशरीफ भी लाते हैं। हाँ, वो सही हुजूर का वफादार, चाहे देख के कुरान न पढ़ना आता हो। पीर सैयद दीदार अली शाह साहब, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, तीन सैयद सादे गाजी अहमदुद्दीन को मिलने के लिए चले गए जेल में। जब मिलने के लिए गए तो गाजी अहमदुद्दीन को कहा, गाजी अहमदुद्दीन को पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने कहा, आपने कहा यार मैं तुझे कुरान की सूरह यूसुफ की तिलावत तो सुनाऊं। गाजी अहमदुद्दीन ने कहा शाह साहब आप तो सैयद ज़ादे भी हैं और मुहद्दिस अलीपुरी भी हैं, पाकिस्तान में आप कायद आज़म के साथ भी खड़े हैं। तो कहा जनाब आप सुनाएं, सुभान अल्लाह, मज़ा आएगा। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने ना सूरह यूसुफ शुरू कर दी, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, वजाहु अला कमीसी बिदमिन क़द। इधर तक जब पहुंचे ना, इसी लफ्ज़ पर आपको हिचकी आ गई। हिचकी आई, कुरान की आयत जो थी ना वो लफ्ज़ गलत हो गया, गलती की नहीं ना ही आपको गलती आई, सिर्फ हिचकी आते आते हिचकी आई ना, वो लफ्ज़ गलत हो गया। गलत हुआ, गाजी अहमदुद्दीन बोल पड़ा, अहमदुद्दीन बोल पड़ा। अहमदुद्दीन ने कहा शाह जी कुरान गलत पढ़ रहे हैं। शाह साहब ने कहा अहमदुद्दीन तुझे तो नाजरा भी नहीं आता और